کو سنت کہنا یا مسنون کہنا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو کیا کہنا؟ سنت کہنا، یہ دنیا کا بہت بڑا گپ ہے اور دھوکہ ہے۔ علیہ وسلم نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہے۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ نبی نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہے جس طرح اہل تشیع لوگ پڑھتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز۔ یاد رکھو، نبی سے کسی عمل کے ثبوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صراحتاً حدیث ہی ہو، نبی کا عمل ہی بیان ہو۔ نبی نے یہ عمل کیا یا نہیں کیا، اس کے بہت سارے طریقے ہیں فقہا کے پاس یہ جاننے کے۔ یہ جو آج کل نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو کہتے ہیں یہ حدیث میں ہے تو ہم مانیں گے، اس حدیث میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے، یہ فقہا کا طریقہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کا ثبوت ہونا چاہیے، چاہے اس حدیث میں ہو یا کسی اور طریقے سے ہو۔ جیسے امام مالک کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ والوں کو دیکھا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے نبی کو دیکھا نہ ہو۔ اس علی بھائی، آپ کی امامت میں نماز مغرب ادا کی تو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، نماز عشاء ادا کی تو ہاتھ چھوڑ کے جی الحمدللہ آپ امامت کر رہے تھے، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پریکٹیکلی یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، میری روزانہ کی روٹین ہے۔ میں فجر کی نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں، سال ہر سال سے ظہر کی نماز ہاتھ باندھ کے، عصر کی پھر ہاتھ چھوڑ کے، مغرب کی باندھ کے اور عشاء کی ہاتھ چھوڑ کے۔ میں دو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، ہاتھ چھوڑ کر بھی۔ اہل سنت کے ہاں حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں۔ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے، کبھی اپنے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے۔ اصل سنت ہے کہ آپ کو ایک چیز اگر پتہ نہیں چل رہی کہ اصل کیا ہے تو کیا کریں گے، کہاں سے حاصل کریں گے؟ اتھینٹک سورس کون سا ہوگا؟ اس کی کیا وصیت تھی؟ یہ جو مرا ہے اس کا وصیت کی تھی، نہیں پتہ چل رہا، کدھر جائیں گے آپ پتہ کرنے کے لیے کہ اس کی وصیت کیا تھی؟ اس کے گھر والوں کے پاس جائیں گے یا محلے والوں کے پاس جائیں گے؟ گھر والوں کے پاس جائیں گے، گھر والوں کے پاس جائیں گے، قریب ترین لوگوں کو۔ پھر پوچھیں گے کہ اس نے کیا کہا ہے، کس کو وصیت کی ہے؟ کوئی ہے جس کے بارے میں اس نے کہا ہو کہ میرے بعد کوئی معاملات ہوں تو اس سے پوچھ لینا، تو اس سے پوچھیں گے۔ رسول خدا کیا فرمائے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی۔ اہل بیت سے پوچھو۔ آج کسی کو شک نہیں ہے کہ فقہ اہل بیت میں نماز کیسے ہوتی ہے، کسی کو شک ہے؟ نہیں، معلوم ہے کہ فقہ اہل بیت کی نماز کیسی ہے، یہ معلوم ہو گیا۔ رسول کیا فرما کے گئے ہیں؟ میری نماز پتہ نہیں چل رہا مسلمانوں، پرابلم میں آ گئے ہو، میرے اہل بیت سے پوچھو۔ واضح کہہ کے گئے، پھر کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ پھر یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا رسول کی نماز کون سی۔ اہل بیت کی نماز کون سی؟ ہاتھ کھول کے، ہاتھ باندھ کے؟ وہ جو ابھی شیعہ نماز پڑھتے ہیں اہل بیت کی نماز ہے نا، فقہ اہل بیت، شیعہ فقہ اہل بیت پہ جو عمل کر رہے ہیں، جسے آپ لوگ شیعہ کہتے ہیں، ہے نا، ان کی جو نماز ہے اس میں اہل بیت کی نماز میں سب مشخص ہے، معلوم ہے۔ یہ میں آپ کو فرق بتا دوں کہ اگر فقہ اہل بیت سے نکل کے آپ نماز دیکھنا چاہیں، کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں نماز رسول بیٹھے۔ یہ اب عام بچوں کے لیے نہیں ہے، لیکن عام بچوں کو ایک ویپن دے رہا ہوں۔ جی جی، جا کے جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں نماز رسول نہیں پڑھی، کسی سے جا کے پوچھیں، فقہ اہل بیت کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، ہے نا، کہ بھائی ہمیں صحابہ نے بتایا ہوگا نا، کسی ایک نے کوئی ایک حدیث تو بیان کی ہوگی جی جی، کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ ایک حدیث جس میں ساری نماز کی کیفیت آتی ہو، صحیح غلط بات ہی بات ہے، ایک حدیث نہیں ہے۔ یعنی بخاری مسلم کی کوئی روایت نہیں ایسی؟ بخاری مسلم تو بہت چھوٹا سا پورشن ہو گیا نا، جی جی، ٹھیک ہے نا۔ میں کہہ رہا ہوں پورے اثر روائی میں، اچھا، اہل سنت کی میں، حدیث میں، تاریخ میں، فقہ میں، عقائد میں، تفسیر میں، کسی بھی جگہ کوئی ایک روایت، جس ایک روایت میں پوری نماز بیان ہوئی ہے، نہیں ہے۔ اسے کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری روایت بیان نہیں ہے نا، میں بتا رہا ہوں نا، میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ہے، میرے تو علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں وہ ساری کتابیں تو آپ کو کھول کے نہیں دکھا سکتا نا۔ جی جی، میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ جو میری اس بات کو جھٹلائے وہ جوان سے کہیں کہ جا کے جس مرضی سے جا کے پوچھ لو، بھائی دکھا دو وہ روایت، ہے نا۔ ابھی ہماری اس پوڈ کاسٹ کے نیچے کوئی لگا دے جی جی، کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ رہی روایت۔ ابھی میں صحیح کی بات نہیں کرتا، حق کی بات نہیں کر رہا، میں کہ کوئی غلط روایت دکھا دو، ہمارے نزدیک نہیں، آپ کے نزدیک کسی قذاب کی روایت دکھا دو۔ لیکن ذرا بات سنیے گا، ایک روایت، جس ایک روایت میں پوری نماز ہو، ابھی بہت سی روایت کو جمع کر کے
کہتے ہیں جی یہ اس طرح تھا، یہ اس طرح تھا، اس نے کہا یہ اس طرح تھا، اس نے کہا یہ اس طرح تھا، اس نے کہا یہ اس طرح تھا، ان سب کو جمع کر کے کہتے ہیں یہ نماز تھی رسول کی. کسی ایک نے ساری نماز کیوں نہیں بتائی؟ سوال ہے یا نہیں؟ اتنی اہم عبادت کسی ایک آدمی نے پوری نماز کیوں نہیں بتائی کہ رسول کی نماز یہاں سے شروع ہوتی تھی یہاں ختم ہوتی تھی؟ کیوں نہیں بتائی؟ وہ اس مقام پہ تھے ہی نہیں، انہوں نے یہ ان کا کام تھا ہی نہیں. رسول نے ان کے ذمہ، رسول نے کہا تھا میری اہل بیت بتائے گی، اور اہل بیت نے بتایا ہے. اہل بیت سے روایات ہیں کہ رسول کی نماز کیا ہے، کیسے شروع ہوتی ہے اور کیسے ختم ہوتی ہے، اس میں کیا چیزیں مستحب ہیں، کیا چیزیں واجب ہیں، کیا ارکان ہیں، کیا اذکار ہیں، اور اس کو کیسے بجا لانا ہے اور کیسے رسول خدا بجا لایا کرتے تھے. وہ سب ایک روایت میں ایسی بہت سی روایت ہے. ہمارے پاس صرف نماز میں 5000 روایتیں ہیں فقہ اہل بیت میں، مقابل میں پوری احادیث کی تعداد 5000 نہیں بنتی ہے تکرار کو نکال کے صحاح میں. آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور سے رفع دین بھی ثابت ہے اور غیر رفع دین بھی ثابت ہے، اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، اور جو اور نہیں آپ کیا نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے ہے ہی نہیں آپ کے، ہاتھ کھول کے ہی ہے.